لائن اور گرین لائن ایک ساتھ آپریٹ کریں گی, الگ سے نہیں ہو سکتی. اورنج لائن ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے 5 کلومیٹر کا جو گرین لائن کے ساتھ چلے گا. یہ آپ سب سے وعدہ ہے کہ جب گرین لائن تیار ہوگی اس سے پہلے اورنج لائن تیار ہو جائے گی تاکہ وہاں ڈیلے نہیں ہو. اس کے ساتھ ساتھ میں نے کہا ہے ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کو کہ دیکھ لیں کہ اورنج لائن اسٹینڈ الون یعنی الگ سے چل سکتی ہے کہ نہیں. وہ دیں گے مجھے رپورٹ. اس میں جو ٹیکنیکل لوگ تھے ان کی آپس میں ڈس ایگریمنٹ تھی. میں نے کہا اس پہ بات کر کے اگر چل سکتی ہے تو اس کو ہم جلدی کمپلیٹ کریں گے. جہاں تک آپ نے بات کی نہ صرف ریڈ لائن, یہ منصوبے پہ بھی پچھلے 2-3 سال سے ہم ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے بات کر رہے تھے اور وہ منظور ہو گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو یلو لائن ہے اس میں ورلڈ بینک کے ساتھ ہماری لون ایگریمنٹ یعنی لون کی جو ورلڈ بینک بورڈ نے اس کو اپروو کر دیا ہے. ٹیکنک میں وہ رہ گیا, مطلب ورلڈ بینک نے کر دیا لیکن فیڈرل گورنمنٹ نے ابھی فائنل اس پہ اپروول نہیں دیا. یہ اپروول ہو جائیں گے تو دونوں ریڈ لائن اور یلو لائن یہ کام شروع کریں گے. مجھے امید یہی ہے کہ ونس یہ کنسٹرکشن ان کی سٹارٹ ہو, اگر پراپرلی پلان کی جائے تو 18 مہینے سے 2 سال میں یہ کنسٹرکٹ ہو جائیں گی. شاہ صاحب یہ بتائے گا, جس میں آپ نے بات کی فیڈرل گورنمنٹ کے پانی کے مسئلے پہ, فیڈرل گورنمنٹ 3 اسپتال لے کے گئی, سندھ گورنمنٹ کو کل واپس کرتے کہ جی ہم چلا نہیں سکتے فنڈس کا ایشو ہے, تو وہ اب کس طرح آپ لوگ چلائیں گے؟ ایک طرف فیڈرل گورنمنٹ سے آپ مدد کی اپیل کریں, فیڈرل گورنمنٹ کا یہ رویہ کہ جو اسپتال پہلے کہا کہ ہم چلا لیں گے پھر واپس. یہ اسپتالوں کی یہ بھی کریں سر, سول ہاسپٹل کے بڑے ایشوز ہیں. ہمارے سی ٹی اسکین مشین کا بھی خراب پڑی ہے اور جو امپلائیز تھے 1 سے 16 گریڈ تک کے ان کے انٹرویو ہوئے, واک ان انٹرویو ہوئے, سی ٹی ایس کا ٹیسٹ بھی ہو گیا, لیکن سر وہ ابھی تک صورتحال کو سمجھ نہیں ہے. میں دونوں چیزیں آپ کو بتا دوں. سب سے پہلے جو اسپتال جنوری 2019 میں سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا تھا کہ فیڈرل گورنمنٹ لے لے, میں نے اس وقت سے ہی کہہ رہا ہوں کہ صرف سندھ حکومت چلائے گی اور فیڈرل گورنمنٹ یہ نہیں چلا سکے گی, اس لیے کہ جو ہم نے اس میں انویسٹمنٹ کی ہے ان اسپتالوں میں, جو شخص خرچ کرتا ہے نا اسی کو احساس ہوتا ہے کہ یہ اب کیسے آگے چیز چلے گی. بلڈ کی ہے یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی خاص ہدایت پہ, خاص طور پہ NICVD اور JPMC اور NICH کا ہم نے پورا انیشیٹو لیا ہوا تھا. تو یہ مجھے پہلے دن سے, اور میں جب بھی بات کرتا تھا آپ لوگوں سے یا کہیں پہ بھی, یہ کہتا کہ چلائیں گے ہمیں. سپریم کورٹ نے آرڈر کیا تھا کہ جی 3 مہینے کے اندر آپ اس کو ٹرانسفر کر دیں. فیڈرل گورنمنٹ نے ہم سے بات ہی نہیں کی کبھی لینے کی. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تھا کہ فیڈرل گورنمنٹ ہمیں پے بیک کرے گی سارے پیسے جو انہوں نے ہم نے خرچ کیے تھے. سٹوری کو شارٹ کرتے میں صرف اتنا بتاؤں کہ پھر انہوں نے مئی کے اندر ایک نوٹیفیکیشن نکال دیا, اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے کہا کہ جی اسپتال ہمارے, لیکن آیا کوئی نہیں ان کو لینے یا کام کرنے. اور بجٹ میں انہوں نے 1 روپیہ نہیں رکھا. ہمیں پتہ تھا کہ یہ اسپتال چلانے ہم نہیں ہیں, اس لیے ہم نے بجٹ میں پیسے رکھے ہوئے ہیں, اپروپریٹ اس کی فنڈنگ ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ ان اسپتالوں کو چلائیں گے. سول ہاسپٹل کے بھی مسائل ڈیفینیٹلی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں مسائل ہیں اور سول اسپتال کے مسائل ہیں, اس کو ہم دیکھ رہے ہیں. میں نے ریسنٹلی بھی میٹنگز کی ہیں اس سلسلے میں اور یہ چیزیں ریزالو کرنی ہے میں مانتا ہوں, لیکن انشاءاللہ آخری پریزیڈنٹ ملیر پریس کلب میں ادھر موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مرتضی آباد صاحب بھی ہیں, مرتضی بلوچ صاحب بھی ہیں, لوکل گورنمنٹ کے منسٹر بھی ہیں. ملیر پریس کلب سندھ کا بہت بڑا ادارہ ہے, خاص طور پہ کراچی کے جو دیہی علاقے ہیں ان کی وہ نمائندگی کرتا ہے, ان کے جو مسائل ہیں وہ حل کرتا ہے. لیکن سندھ کا میں سمجھتا ہوں واحد ضلعی پریس کلب ہے جس کو سندھ گورنمنٹ نہ فنڈنگ کرتی ہے نہ ان کو اپریشیٹ کرتی ہے. کیا وجہ ہے یہ سوتیلی ماں والا سلوک؟ ایسی کوئی نہیں, آپ ہمارے اپنے, ایسا کوئی نہیں ہوگا. مرتضیٰ ساتھ کھڑے ہیں, جی انشاءاللہ تعالی شکایت آج تک ہمیں گرانٹ نہیں ملی, شکایت نہیں ہوگی آپ کی. سر یہ فرما دیجیے گا ایمنسٹی اسکیم سے, آخری کر لے سوال, ایمنسٹی اسکیم سے بینک ڈپازٹ میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے. اسٹیٹ بینک بھی یہ کہہ رہی ہے کہ اچھی اسکیم ہے. کراچی میں وزیر اعلیٰ سندھ